السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت سارے آپ لوگوں کے سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال ایک بھائی نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں جب اپنے سہیلیوں سے بات کرتی تھی، اچھا کوئی خاتون ہے، کہتی ہیں کہ جب میں اپنی سہیلیوں سے بات کرتی تھی تو وہ جو دینی تعلیم کے بارے میں مجھ کو ایک ڈاؤٹ پیدا ہوا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلواؤں گی، لیکن اس کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ کبھی میں نے اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا ہے کہ مجھ کو ایسا ہی کام کرنا ہے، بس میری خواہش ہے، میرے دل کی تمنا ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ کیا ایسا کہنے کی وجہ سے میرے لیے فلاں چیز لازم ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، جب بھی آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ارادہ کرنے کی وجہ سے وہ چیز آپ پر واجب، فرض یا ضروری نہیں ہوتی ہے۔ اس کام کو اگر آپ نے کر دیا ہے تو بہت اچھا، نہیں کر دیا ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے یہ ارادہ کیا ہے، یہ کمنٹ کیا ہے کہ مجھ کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانا ہے، تو یہ بہترین کمنٹ ہے، یہ کام کرنا ضروری ہے۔ دینی تعلیم کا دلوانا ہر والدین کے ذمہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں، اخلاق سکھائیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی پہچان کروائیں۔ تو خیر، یہ چیز آپ پر واجب، مطلب یہ ہے کہ اس طرح ضروری کہ آپ کے اوپر قسم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک آپ کا کمنٹ ہے، یہ آپ کا ارادہ ہے۔ وسیم شیخ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے ایک بیماری ہے جس میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے، پر جب چیک کرتا ہوں تو چیک کرنے کے بعد مجھ کو محسوس نہیں ہوتا ہے، یعنی پیشاب کا قطرہ نکلا ہی نہیں ہوتا ہے، پر کبھی کبھی نکلا ہوتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں کیا کروں؟ اگر پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور وہی قطرہ آپ کے کپڑے پر لگ گیا ہے تو کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہے۔ اگر پیشاب کا قطرہ نہیں نکلا ہے تو پھر ٹینشن لینے والی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اسرائیل بھائی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ میرے جیم میں گانے وغیرہ بجتے ہیں جس کو بند کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں مجھے گانے سننے کی وجہ سے گناہ ہوگا یا نہیں؟ اسرائیل بھائی، آپ جس جیم میں جاتے ہیں، اکثر و بیشتر جم ایسی ہوتی ہے جہاں پر میوزک چلتی ہے، سانگس چلتے ہیں، گانے چلتے ہیں، عام طور پر ہوتا ہے، اور وہاں پر آپ کا بس بھی نہیں چلتا ہے، آپ ان کو کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، آپ کا کوئی کنٹرول اس کے اوپر ہوتا نہیں ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں بھی دوسری جو چیزیں ہیں اس کو آپ اپنائیں۔ آپ ہیڈ فون لے کر چلے جائیں، ایئر بڈس آپ لے کر چلے جائیں، آپ اپنے کانوں میں لگا لیں، اور اس طرح کی وہ جو آواز ہے، وہ جو موسیقی ہے، وہ جو گانے ہیں، وہ آپ کے کانوں میں اس کی آواز نہیں پڑے گی۔ یا یہ کہ پھر آپ کوئی نعت لگا دے، قرأت قرآن لگا دے، آپ وہ سنتے رہے اور اپنے جیم کے اندر مصروف رہے، تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا، صحت کا جو خیال رکھنا انسان پر ضروری ہوتا ہے وہ کام بھی ہو جائے گا، اور گانے وغیرہ کی آواز بھی آپ کے کانوں میں نہیں پڑیں گی۔ تو آپ یہ ایک راستہ اپنا سکتے ہیں۔ میرا نام ارباز ہے مفتی صاحب، لیکن ٹھیک ہے، میرا نام ارباز ہے لیکن وہ پانی نکل گیا تھا تو میں پائپ کو… اچھا ارباز بھائی، آپ کافی پرانی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، وہ جو پانی آپ کے غسل کرنے کے وقت آپ کے بدن پر تھا اور نیچے گر گیا ہے، پھر وہاں پر پائپ بھی تھا، پھر وہ پائپ کا پانی نکل گیا، وہ بات ختم ہو گئی، چھوڑ دیجئے اس کو۔ آپ دسیوں سال پرانی بات، مہینوں پرانی بات کو پکڑ کر بیٹھیں گے اور اسی کے اندر رہیں گے کہ اب پتہ نہیں جب کیا ہوا تھا اور تب کیا ہوا تھا اور اب کیا ہوگا۔ تو ایسی چیزوں کی وجہ سے ہماری زندگی چلتی نہیں ہے دوست۔ تو ان تمام باتوں کو آپ چھوڑ دیجئے، اس وقت جو آپ کو مسئلہ بتلا دیا گیا اس کو فالو کیجئے، بھول جائیے، اب اپنی زندگی نئے سرے سے گزارنے کی کوشش کیجئے۔ وہ پرانے خیالات، پرانے وسوسے، پرانے گمانات، اس کے اندر اگر بسر کریں گے اپنی زندگی کو، تو اگلے ہمارے جو بڑے بڑے کام کرنے ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے؟ تو خیر ارباز بھائی، ان تمام چیزوں کو چھوڑیے، اس وقت جو آپ نے کام کر دیا ہو گیا، اب فیوچر کے اندر ویسی بات آپ نہ کریں۔ یوزر صاحب کہتے ہیں کہ کچن میں کالی یا پھر لال چونٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر صاف صفائی کے دوران مر جائے تو کیا گناہ ہوگا؟
دیکھیے جو چوٹیاں ہوتی ہیں کالی پیلی لال، یہ سب جو چوٹیاں ہوتی ہیں اگر یہ تکلیف کا باعث بنتی ہے، اب ظاہر سی بات ہے گھروں کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے کھانے پینے کی چیزوں میں چلی جاتی ہیں اور بھی دیگر چیزوں کو نقصان پہنچاتی ہے، تو یہ تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ اور مارنے کے لیے جو مقصد ہو، مارنے کے لیے جو آپ طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ برا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے چوک ہوتے ہیں، ان چوک کو ان کے ارد گرد رگڑ دیا جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کو آپ آگ میں نہیں ڈال سکتے ہیں، پانی میں نہیں ڈال سکتے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں ان طریقوں کے مطابق ان کو ختم کرنا، ضائع کرنا جائز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ عظیم مومن، انہوں نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب اگر بہت غلط قسم کے وسوسے دماغ میں آتے ہیں جو کہ ہم اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، زبان سے کہنا گوارا محسوس نہیں ہوتا ہے، اور ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ جی میرے دماغ میں الٹے سیدھے وسوسے آتے ہیں، تو کیا یہ جو لفظ بولا ہوا ہے اس کی وجہ سے کفر ہو جائے؟ کفر نہیں ہوگا بھائی عظیم، یہ جو وسوسے خیالات وغیرہ آپ کے دماغ میں آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ ان کو دھتکار دیں، یہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ یہ جو خیالات آتے ہیں اچھی بات نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن کے اندر آپ کے اوپر کوئی کفر نہیں ہے، کچھ گناہ نہیں ہے، آپ کو تو اللہ ہی سے شکایت کرنی ہے، اللہ ہی سے درخواست اور دعا کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد طلب کرنی ہے، اس کے علاوہ کون ہے آپ کی سننے والا؟ تو جب آپ نے اپنے زبان سے جو الفاظ کہیں ان کی وجہ سے کوئی گناہ وغیرہ ہوا نہیں ہے، کچھ کفر ہوا نہیں ہے، آپ اللہ ہی سے مدد مانگتے رہیں، انشاءاللہ وہی مدد کرنے والا ہے۔ فیض شیخ کا سلام ہے، وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے پوچھنا ہے کہ عیان نام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عیان یہ عیان دو چیزیں ہوتی ہے، ایک الف سے اور ایک یہ عین سے۔ تو الف سے اگر آپ عیان کہنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، البتہ عیان عین یا الف نون اور یا کے اوپر جو تشدید ہوتی ہے عیان، تشدید کے ساتھ آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کشادہ آنکھیں والا، کھلی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والا، تو رکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نام رکھنے میں بہتر یہ ہے کہ ہم انبیاء، صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک اسماء ہیں ان میں سے کوئی نام رکھیں۔ ایک صاحب ہیں، ان کا نام سمجھ میں نہیں آتا ہے، بہرحال انہوں نے سلام پیش کیا ہے، وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ناپاک کپڑے دھوتے وقت ہم اسی ہاتھوں سے ٹوٹی کو کھول دے، بند کرتے اور ہمارے ہاتھوں کے اندر جو صابن کی جھاگ لگی ہوئی ہے وہ ٹوٹی پر لگ جاتی ہے تو کیا وہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ اور اگر پاک کرنے کے لیے اسے کتنی بار دھونا چاہیے؟ دیکھیے بھائی، آپ نے جب ٹوٹی کو ہاتھ رکھا ہے تو جھاگ لگی ہے اس کے اوپر، اور جھاگ کی وجہ سے اب وہ پاک ہے ناپاک یہ چھوڑ دیجئے، جھاگ کا رہنا ہی آپ کی ٹوٹی کے لیے صحت مندی کی بات ہوتی نہیں ہے۔ جھاگ رہے گی تو بعد میں اس کے اوپر وہ کھردری ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، تو صفائی کی غرض سے بھی اگر آپ ایک مگا لے کر اس پر پانی ڈال دیتے ہیں تو کلیئر ہو جائے گا، بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام پیش کیا ہے ارسلان بھائی نے، پوچھتے یہ ہے کہ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ استنجا میں پہلے اگلی شرمگاہ کو دھونا چاہیے یا پچھلی؟ جب دونوں قسم کے استنجا سے آپ فارغ ہوئے ہیں تو دونوں میں سے جس کو چاہے آپ پہلے دھو سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے اگلی شرمگاہ کو دھوئیں، کیونکہ آپ کا ہاتھ وہیں سے پیچھے جانے والا ہے، تو پہلے اگلی شرمگاہ کو دھوئیں، اس کے بعد میں پچھلی شرمگاہ کو دھو لیں۔ بس اتنی ہی باتیں، اس کے علاوہ اور جو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ آخر میں گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب آپ سوال تحریر کرتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر تو آپ کے سوالات بہت ہی مختصر ہونے چاہیے، ان کی جو اسپیلنگ ہے وہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو آپ کے بہت زیادہ ایمرجنسی والے سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کے جوابات آپ کو آج کے آج ہی چاہیے، تو براہ کرم ویسے سوالات بالکل کمنٹ نہ کریں، بلکہ ویسے سوالات آپ اپنے مقامی جو علماء کرام ہیں، جو مفتیان اعظام ہیں، ان سے رابطہ قائم کر کے فوراً جوابات حاصل کر لیں۔ اور جو سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جوابات آپ کو ہفتہ 15 دن کے اندر مل جائے تب بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ویسی ہی چیزوں کا آپ کمنٹ کریں، ویسے سوالات پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔